یہ GBLA1, GBLA2, GBLA6, GBLA15 6 میں بھی. اور یہ ریاستی مشینری کا استعمال جو پری پول ریگنگ میں ہوا اور جو پری پول ریگنگ میں بےقاعدگیاں سامنے آئیں اور ان کی کریکشن یا اصلاح کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیے گئے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں. اور باقی حلقوں کی تفصیل سے گریز کرتے ہوئے میں صرف آپ کے سامنے یہ حلقہ GBLA3 میں الیکشن والے روز جو کچھ ہوا تھا اس کی ایک تفصیل یہاں پر سامنے رکھ رہا ہوں کہ GBLA کے پولنگ اسٹیشن GBLA3 کے پولنگ اسٹیشن پر پولنگ اسٹاف نے ووٹ کاسٹ کرنے والے ووٹرز کو دانستہ طور پر انمٹ سیاہی نہیں لگائی، جس کی وجہ سے ان ووٹرز کو اپنے من پسند حکومتی امیدوار کو جتانے کے لیے کئی ووٹ ڈالنے کی کھلی چھوٹ دی گئی، یعنی کہ بوگس ووٹنگ کرائی گئی. GBLA3 کے پولنگ اسٹیشن پر حکومتی امیدوار کو جتانے کے لیے ریٹرننگ آفیسر نے کئی پولنگ اسٹیشن پر 2 گھنٹے اضافی وقت دیا، جس کی بنا پر یعنی جو حکمراں جماعت کے امیدوار تھے انہیں تو ان کے من پسند پولنگ اسٹیشنوں پر ان کی مرضی سے اضافی وقت دیا گیا، اور جہاں ہم نے سست رفتار پولنگ کی طرف توجہ دلائی، جہاں ہم نے یہ بار بار باور کرایا کہ تاخیر سے پولنگ شروع ہوئی ہے، وہاں پر جو ہے وہ کوئی اضافی وقت نہیں دیا گیا، جس کی بنا پر ان مخصوص پولنگ اسٹیشنوں پر جہاں اضافی وقت دیا گیا ووٹ ڈالنے کی شرح 60% سے بھی زیادہ رہی، جو کہ پورے گلگت بلتستان کے جو دیگر حلقے اور دیگر پولنگ اسٹیشنز ہیں ان کی شرح کے مقابلے میں کافی زیادہ تھی. GBLA کے پولنگ اسٹیشن نمبر 35 پر حکومتی امیدوار کے حامیوں نے دھاوا بول کر پولنگ اسٹاف کو شدید زخمی کر ڈالا اور بیلٹ باکس اٹھا کر لے گئے اور شدید ہنگامہ آرائی کی، جس کی وجہ سے ووٹرز اپنا حق کے رائے دہی استعمال نہ کر سکے. GBLA3 کے پولنگ اسٹیشن نمبر مصر پر حق پرست امیدوار برائے GBLA3 کیپٹن ہادی حسین کے پولنگ ایجنٹ محمد عباس کو پولنگ اسٹیشن سے زبردستی باہر نکال دیا گیا اور انہیں شدید زخمی کیا گیا، جس کی تفصیل ویڈیو فوٹوگرافی کی صورت میں آپ کے سامنے ملاحظے کے لیے پیش کی جا سکتی ہے. GBLA3 کے حق پرست امیدوار کیپٹن ہادی حسین پر جب وہ پولنگ اسٹیشن پر ووٹ کے لیے جا رہے تھے تو ان پر اوشکن کے علاقے اور دینیور کے علاقے میں فائرنگ کی گئی. GBLA3 کے حق پرست امیدوار کیپٹن ہادی حسین بار بار انتظامیہ سے درخواست کرتے رہے کہ ان پولنگ اسٹیشنوں پر فورس بھیجی جائے، مگر انتظامیہ نے کوئی بھی اقدام نہیں کیا. معزز صحافی حضرات، مذکورہ بالا سنگین بے قاعدگیوں کے باوجود بھی جب متحدہ قومی موومنٹ کے امیدوار کیپٹن ریٹائرڈ ہادی حسین واضح اکثریت سے برتری حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر GBLA3 کے انتخابی نتائج کا اعلان التوا میں ڈال دیا گیا اور تاکہ وقت حاصل کیا جائے اور اپنی مرضی کے نتائج اخذ کیے جائیں. 36 گھنٹے کی خاموشی کے بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک پولنگ اسٹیشن میں پھر سے پولنگ اور 3 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ گنتی کے احکامات اس بات کی غمازی ہے کہ اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کرنے کے لیے جو رہی صحیح کسر ہے وہ اس طرح سے پوری کی جا سکے. واضح رہے کہ جو 36 گھنٹے تک انتخابی نتائج کے اعلان کو روکا گیا، انتخابی نتائج کو تبدیل کیا گیا، جو رہی صحیح کسر رہ گئی اسے ری پولنگ اور ری کاؤنٹنگ کے ذریعے سے پورا کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی، اور جو 36 گھنٹے تک خاموشی اختیار کی گئی تھی، 36 گھنٹے کے اثنا میں اس دوران کوئی وجہ نہیں بتائی گئی معقول کہ یہ انتخابی نتائج کیوں التوا میں ڈالے گئے ہیں یا ان کے نتائج کا اعلان کیوں نہیں کیا جا رہا. یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پھر انتخابی نتائج کو منور کیا گیا ہے بعد میں. معزز صحافی حضرات، حکمراں جماعت کی طرف سے
دوبارہ پولنگ اور گنتی کے لیے یہ جواز انتہائی مضحکہ خیز ہے کہ مذکورہ پولنگ اسٹیشنوں پر سے بیلٹ باکس غائب کیے گئے، گویا کہ جہاں ایم کیو ایم کے حق پرست ووٹ کاسٹ ہونے کے امکانات تھے وہاں بیلٹ باکس اٹھا لیے گئے اور دوبارہ پولنگ اور گنتی کا اہتمام کیا گیا۔ نہ عوام کو یہ بتایا گیا، یعنی یہ جواز تو دیا گیا کہ وہاں سے کسی نے بیلٹ باکس اٹھا لیے، لہذا اب ان بیلٹ باکسوں کو جن کو ریکور کیا گیا، بازیاب کیا گیا، اب ان پر کاؤنٹنگ ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ ٹیمپر ہو چکے ہیں۔ اگر یہ جواز درست مان لیا جائے تو کم از کم عوام اور ووٹرز گلگت اور بلتستان کے یہ جاننے کا تو حق رکھتے ہیں کہ پھر انہیں یہ تو بتایا جائے کہ بیلٹ باکس کس نے غائب کیے اور کس امیدوار کے ایما پر یہ بیلٹ باکس غائب کیے۔ کم از کم یہ تو بتایا جائے، یہ جواز بنا دیا کہ بیلٹ باکس کو اٹھا کے لے گیا لہذا ری پولنگ اور ری کاؤنٹنگ ہوگی، تو یہ بھی بتایا جائے کہ پھر بیلٹ باکس کون لے گیا اور کس امیدوار کے ایما پر وہ بیلٹ باکس غائب ہوئے۔ نہ عوام کو یہ بتایا گیا۔ اچھا، جبکہ ذمہ داری کا تعین کر کے اس امیدوار کو اصولاً نااہل قرار دیا جانا چاہیے تھا، اسے تو اس ریس سے ہی باہر کر دینا چاہیے جس نے کہ ڈبے اٹھوائے تھے۔ یہ تو بہت آسان ہے کہ اپنے مخالف امیدوار کے مضبوط پولنگ اسٹیشنوں پر سے پہلے بیلٹ باکس غائب کروا دیے جائیں اور دوبارہ انتخابات اور گنتی کا ڈرامہ رچا کر انتخابی نتائج کو جو ہے وہ ٹیمپر کیا جائے اور اپنی مرضی کے پھر نتائج حاصل کیے جائے۔ اب یہ دیگر امیدواروں کو کتنا غلط راستہ دکھایا جا رہا ہے کہ آئندہ انتخابات میں ہر امیدوار پھر یہی راستہ اختیار کرے کہ اپنے مخالف امیدوار کے مضبوط پولنگ اسٹیشنوں سے ڈبے وہ اٹھا لے تاکہ وہاں پر پھر جو ہے وہ ری پولنگ ہو جائے اور اپنی جو ہے وہ شکست کو ہار میں تبدیل کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک راستہ نکال لیا جائے۔ معزز صاحبی حضرات، متحدہ قومی موومنٹ نے بھی مذکورہ بالا 4 پولنگ اسٹیشنوں اور 5 دیگر پولنگ اسٹیشنوں کی نشاندہی کی تھی جہاں دھاندلی کے ثبوت موجود تھے، مگر امیدوار کیپٹن ریٹائرڈ ہادی حسین صاحب کی اپیل کے باوجود ان پولنگ اسٹیشنوں پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ پولنگ کے احکامات جاری نہیں کیے، جبکہ ٹوٹل 9 پولنگ اسٹیشن تھے جو کہ متنازع تھے۔ اگر 4 پولنگ اسٹیشن حکمراں جماعت کے امیدوار کی خواہش پر وہاں دوبارہ پولنگ یا ری کاؤنٹنگ ہو رہی ہے تو کم از کم ریٹائرڈ کیپٹن ہادی حسین جو ایم کیو ایم کے ناظرین ابھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے